بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور صلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں انم اور آپ دیکھ رہے ہیں انم ہوم ریمیڈی۔ آج کا جو میرا موضوع ہے، اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، شیئر کر چکی ہوں، تلبینہ کے متعلق ہے، جو بارلے، اس کا متعلق حدیث مبارکہ بھی شیئر کروں گی۔ وہ لوگ جنہیں پہلے نہیں سمجھ آئی یا جو لوگ نہیں جانتے کہ تلبینہ کو کیسے بنانا ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اوٹس، بارلے، جو آپ کو بتاتی چلوں، بنیادی طور پر جو ہمارے جسم کی توانائیوں میں اضافے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کا استعمال عرب دنیا میں روٹی کے طور پر کیا جاتا تھا، جس طرح ہمارے ہاں گندم کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کا استعمال ستو کی صورت میں بھی کیا گیا، جو کا استعمال دلیے کی شکل میں بھی کیا گیا، اور جو کہ اس استعمال کی وجہ سے ہمارے جسم میں توانائیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ توانائیوں میں اضافے کے طور پر اس کو استعمال کرنے کے لیے کہا گیا۔ ایک مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو ہم گھر میں جو کو ابال لیتے تھے، اس کا تلبینہ بناتے تھے۔ تلبینہ کا مطلب یہ ہے کہ جو میں شہد کا اضافہ کرنا، اور یہ اس وقت تک چڑھا رہتا تھا، اس وقت تک استعمال ہوتا تھا جب تک کہ مریض شفا یاب نہ ہو جاتا، صحت مند نہ ہو جاتا۔ اسی طرح اگر ہم آج جو کی جدید تحقیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو توانائیوں کو بحال کرنے کے لیے آج بھی ایک بہترین دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو کو اگر 100 گرام کی مقدار میں استعمال کیا جائے تو اس میں 337 کیلوریز پائی جاتی ہیں، اور ان کیلوریز کی جو اس کا باقاعدہ استعمال ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ جو کہ استعمال سے مریض کی توانائی بہت ہی تیزی سے بحال ہوتی ہے۔ اس لیے وہ تمام مریض جو کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، حتیٰ کہ ٹائیفائڈ میں بھی مبتلا ہیں، وہ لوگ بھی اگر جو کا دلیہ، جو کا تلبینہ کا لفظ میں استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ٹائیفائڈ کے مریض اگر جو کو ابال کر اس کو میش کر کے اس میں شہد کا اضافہ کر لیں تو یہ تلبینہ بن جائے گا۔ اس تلبینہ کا اگر استعمال کیا جائے تو تمام ان امراض میں فائدہ ہوتا ہے جس سے وہ ریکوری چاہتے ہیں، جس سے انہیں شفا نہیں مل رہی، اور اگر کسی مرض کے بعد کوئی کمزوری کا کوئی بھی مریض شکار ہو گیا ہے، جو میڈیسن کا استعمال کرتا ہے جسم کی توانائی کو بحال کرنے کے لیے، واپس لانے کے لیے، تو آپ اس کے لیے یقین مانیے جو سے بہتر کوئی دوا شاید کہ ملے، تلبینہ کا استعمال کریں۔ اگر کسی مریض کی توانائی کو، طاقت کو بحال کرنے کے لیے فاسفورس یا دوسرے اجزاء یا بھوسی وغیرہ دینی ہو تو بہترین دعا اگر ممکن ہو تو جو کا دھلیہ استعمال کریں، تلبینہ استعمال کریں۔ اس کا مستقل استعمال نہ صرف توانائیوں میں اضافہ کرتا ہے بلکہ ہمارے جسم میں مرض جو ہوتے ہیں، مرض سے مقابلہ، بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمارے باڈی میں ایسے اجزاء شامل ہو جاتے ہیں جو ہماری باڈی میں وزن کو مینٹین کرتے ہیں۔ مطلب اس سے وزن بھی نہیں بڑھتا اور وزن کم بھی نہیں ہوتا، مطلب آپ صحت مند رہیں۔ اگر جو کے دلیے کو معمول بنا لیا جائے تو نہ صرف مرض سے شفا یابی کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہم اس اپنے جسم کی مینٹیننس کے لیے، ڈائٹ کے لیے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو کو دلیے کی شکل میں، روٹی کی شکل میں استعمال کریں، یا جو کو ابال کر جو کا پانی استعمال کیجیے۔ ہر صورت میں جو کا استعمال بہت ہی بہترین دوا ہے۔ اوٹس کی شکل میں استعمال کر سکتے ہیں، رائی کی شکل میں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے آپ چاہیں جو کو ضرور استعمال کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی جو سے تلبینہ کو کس طرح سے بنانا ہے اور کیسے اس کو استعمال کرنا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو حکم ہوتا کہ اس کے لیے تلبینہ تیار کیا جائے. پھر فرماتے تلبینہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو ایسے نکال دیتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر غلاظت اتارتا ہے. یہ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ میں ہے. ایک اور حدیث شریف آپ کو بتاتی چلوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل میں تھک جاتا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تلبینہ استعمال کریں. ناظرین، خواتین و حضرات، سائنسی تحقیق میں بھی یہ ثابت ہے کہ دودھ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ کیلشیم جو میں پایا جاتا ہے اور پالک سے زیادہ فولاد جو میں پایا جاتا ہے. اس میں تمام ضروری وائٹامنس بھی پائے جاتے ہیں. پریشانی کے لیے، تھکن کے لیے تلبینہ کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی اور مسند احمد میں ان تمام احادیث کی مسند کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مریض کے دل کے جملہ امراض کا علاج ہے اور دل سے غم کو نکال دیتا ہے، اتار دیتا ہے. جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی کمی کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تلبینہ کھانے کا حکم دیتے اور فرماتے اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تمہارے پیٹوں سے غلاظت کو اس طرح اتار دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر صاف کر لیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مریض کے لیے تلبینہ سے بہتر کوئی چیز پسند نہ تھی. اس میں جو کے فوائد کے ساتھ ساتھ شہد کی افادیت بھی شامل ہو جاتی ہے، مگر وہ اسے نیم گرم کھانے، خالی پیٹ کھانے اور بار بار کھانے کو بہت ہی پسند فرماتے تھے. ہر کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے، صحت مند انسان بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے. یہ غذائیت سے بھرپور ہے. یہ نہ صرف مریضوں کے لیے بلکہ صحت مند لوگوں کے لیے بہت بہترین ہے. بچوں، بوڑھوں، بڑوں سب افراد کے لیے غذا بھی ہے اور ٹونک بھی ہے، دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے اور عطا بھی. خاص طور پر دل کے مریض، ٹینشن، ذہنی امراض، دماغی امراض، معدے، جگر، پٹھے اور اعصابی کمزوری کے لیے، مردوں کے امراض کے لیے انوکھا ٹونک ہے. آئیے آپ کو میں تلبینہ بنانے کی ترکیب بتاتی ہوں. خواتین و حضرات، آپ جو لے لیں جس کو بارلے کہتے ہیں، آپ اس کو لے کر دودھ میں ڈال کر بھگو کر رکھ دیں. چاہے تو آپ اس کو پانی میں، ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر پکا لیں، بعد میں اس میں اور دودھ ڈال دیں اور پھر پکانے کے بعد شہد ملا دیں اور کھا لیں. تو چاہے تو آپ اس کو دودھ میں پکا لیں. دودھ میں پکا لیں تو آپ کم از کم اس کو گھنٹہ کے لیے بھیگا رہنے دیں تاکہ یہ اچھے طرح سے، تو آپ کم از کم 1 گھنٹہ اس کو دودھ میں بھگو کر رکھ دیں تاکہ یہ نرم ہو جائے اور اس کے بعد اس کی کھیر کی طرح اس کو پکا لیں. ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے، اچھی طرح پکا لیں. جب جو اچھی طرح نرم ہو جائے تو آپ نے چولہے سے اتار لینا ہے. نیم گرم ہونے پہ اس میں آپ نے شہد ملانا ہے اور اس کو کھا لینا ہے. آپ چاہیں تو اس میں بادام اور کھجور کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کھجور ڈال لیں یا شہد ڈال لیں. اس کو تلبینہ کہتے ہیں جب شہد ایڈ کر لیتے ہو. طریقہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ دودھ کو آپ اچھی طرح سے جوش دے لو. جب اچھی طرح گرم ہو جائے تو اس میں آپ جو ایڈ کر لو. ہلکی آنچ پر کم از کم 1 گھنٹے کے لیے پکائیں اور چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ لگے نہ. جو جب گل جائے، دودھ میں مل جائے تو کھجور کو مسل کر آپ اس کا پیسٹ بنا لو یا تھوڑا سا پانی میں بھگو کے رکھ دو اور اس کا پیسٹ بنا کر اس میں ڈال لو. ٹھیک ہے، مسل لو یا اچھی طرح سے. یا تو آپ اس میں شہد ایڈ کر لو، میٹھا کم لگے تو تھوڑا شہد ایڈ کر لو اور کوشش آپ کریں چینی آپ نے ایڈ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ کھیر بن جائے گی. چولہے سے اتاریں، ٹھنڈا کریں. آپ نے شہد گرم میں نہیں ڈالنا. شہد آپ نے اس کو چولہے سے اتارنے کے بعد کچھ ٹھنڈا ہونے پر ڈالیے گا. ٹھیک ہے، نیم گرم میں ڈال لو. اس کے فوائد بہت ہی زیادہ ہیں، طبی اعتبار سے بہت فوائد ہیں. مثلا یہ غم، جسے میڈیکل زبان میں ہم ڈپریشن کہتے ہیں،
اور سائیکولوجی کی زبان میں بھی ڈپریشن کہتے ہیں، جو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ یہ غم کو ختم کرتا ہے، مایوسی کی کیفیت کو ختم کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو بعض اوقات جینا نہیں چاہتے، مایوس رہتے ہیں، انہیں لگتا ہے جیسے اس دنیا میں ان کا وجود کسی کام کا نہیں، ایسے لوگ اگر تلبینہ استعمال کریں تو ان کی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی اور زندگی میں امید واپس آ جائے گی۔ کمر درد کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہو تو تلبینہ سے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اس طرح پڑھنے والے جو بچے ہیں جنہیں حافظے کی کمزوری ہو جاتی ہے، بھوک کی کمی ہو جاتی ہے، وزن کم ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا، تو تلبینہ کھانے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کولیسٹرول زیادہ ہو جائے، بیڈ کولیسٹرول کو یہ کم کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کے لیے یہ بہت ہی بہترین ہے، دل کے امراض کے لیے بہت ہی بہترین ہے، شوگر کے لیے بھی یہ بہت ہی بہترین ہے، یہ بہت زیادہ امراض کے لیے اچھا ہے۔ جب آپ اس کو کھاؤ گے تو معدے میں جو میوکس کی تہہ ہوتی ہے جو اتر جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو معدہ ہے اس میں زخم بن جاتا ہے، تو یہ معدے پر ایک نئی لیئر جماتا ہے۔ جب آپ کچھ کھانا وغیرہ کھاتے ہو تو معدے میں درد محسوس نہیں ہوتا، معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دماغی امراض کے لیے، ذہنی امراض کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ جگر کے جو جملہ امراض ہیں، مطلب کہ جو جگر کا انفیکشن ہے، جگر کے جتنے بھی امراض ہیں، چاہے ہیپاٹائٹس ہے، ABC یا اس طرح کے دوسرے امراض ہیں، یرقان کی بیماریاں، جگر پہ چربی کا ہو جانا، جگر کا کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جانا، ان سب کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے، بہترین چیز ہے۔ پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے، تھکن کو دور کرتا ہے، یقین مانیے ان سب چیزوں کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اس کو ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور شفا نصیب ہوگی۔ اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ نسخہ ہے، تو شفا نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وسوسوں کا آنا، ہر وقت وسوسہ آنا، نفسیاتی بیماری کا ہو جانا کہ کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تلبینہ کھانے سے یہ بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ آج کل کے معاشرے میں سب سے بڑی بیماری جیسے انگزائٹی ہے، ٹھیک ہے، تلبینہ کھانے سے یہ بیماری بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس چیز کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ضرور اس کے استعمال سے یہ تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ ہم لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے امراض کو، مرض کو جڑ سے ختم کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔